السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 6 اسپریڈ آف اسلام ایٹ مدینہ پارٹ 3۔ آج کا ہمارا لیسن ہوگا فتح مکہ کے بارے میں۔ فتح مکہ 8 ہجری 630 کو ہوئی۔ فرسٹ ون ہم کریں گے اس کے اسباب، ریزن کیا تھی فتح مکہ کی۔ حق و باطل کی فطری کشمکش۔ اسلام کے ظہور سے جو کشمکش حق اور باطل کے درمیان چل رہی تھی، وہ اس کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی تھی کہ ان میں سے ایک غالب ہو۔ صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا عمرہ کرنے کا حق تسلیم کر لیا تھا، لیکن معاہدے کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ گئے تو رؤسائے مکہ شہر چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ گویا اب بھی مسلمانوں کا خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو بھی یہ بات شائع گزری کہ وہ خانہ خدا کا طواف کر رہے تھے، لیکن اس پر ابھی تک بتوں کا قبضہ تھا۔ خانہ کعبہ میں اس وقت جو ہے وہ 360 بت جو ہیں وہ پڑے ہوئے تھے۔ گویا حق و باطل کے درمیان جو کشمکش شروع ہوئی تھی وہ ابھی تک برقرار تھی۔ نیکسٹ ہے مکہ کی مرکزی حیثیت۔ اسی سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مکہ کو عرب میں مرکزی حیثیت حاصل تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا وہاں۔ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ وہیں پہ آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوتے تھے۔ تو جب تک مکہ کے لوگ اسلام کی مخالفت پر قائم تھے، عربوں کی اکثریت اسلام کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے مرکزی جگہ سے اسلام کی دشمنی ختم کرنے کی خواہش قدرتی طور پر مسلمانوں کے اندر موجود تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ عرب کے اس مرکز سے کفر کے بجائے اسلام کی آواز بلند ہو۔ نمبر 3، بنو غزہ پر شب خون۔ صلح حدیبیہ کی روح سے قبائل عرب کو اختیار تھا کہ جب مسلمان اور کفار مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ ہوا تو اس وقت عرب کے جو ارد گرد کے قبائل تھے ان کو بااختیار کر دیا تھا کہ وہ دونوں فریقین میں سے چاہیں جس کے ساتھ مرضی معاہدہ کر لیں۔ ان قبائل پر صلح نامہ کی شرائط کا بھی اسی طرح اطلاق ہوگا جیسے مسلمان اور کفار پر۔ چنانچہ بنو بکر اور بنو غزہ کے درمیان جن کے اندر قدیم دشمنی پائی جاتی تھی وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو گئے۔ بنو غزہ نے اسلامی حکومت کے ساتھ اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اب معاہدے کے مطابق ان دونوں قبائل کو بھی ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کا حق نہ تھا، لیکن بنو بکر نے قریش کی مدد سے بنو غزہ پر شب خون مارا میں اچانک حملہ کیا، اور جب بنو غزہ نے مجبور ہو کر حرب میں بنا لی تو انہوں نے وہاں بھی قتل و غارت گیری سے گریز نہ کیا۔ حالانکہ حرب میں قتل و غارت شریعت ابراہیمی میں بھی ممنوع ہے اور عرب کی روایات کے بھی خلاف ہے، معاہدے کی یہ خلاف ورزی تنہا بنو بکر کا کام نہیں تھا، بلکہ قریش نے بھی ہتھیاروں سے اس کی مدد کی تھی، اور صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمرو جس نے صلح نامہ حدیبیہ پر دستخط کیے تھے خود حملہ کرنے والوں میں بھی شامل تھے۔ بنو غزہ نے اس ظلم کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کی، اور بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم نے بنو غزہ کی طرف سے مدینہ میں حاضر ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ صلح حدیبیہ توڑنے کا اعلان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی بدعہدی کے واقعات سننے کے بعد انہیں پیغام بھیجا کہ یہ 3 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک صورت اختیار کی جائے۔ فرسٹ ون، بنو غزہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ سیکنڈ ون، قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائے تاکہ بنو بکر کو بدعہدی کی سزا ملے۔ نمبر 3، اعلان کر دیا جائے کہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس پیغام کے جواب میں ایک قریشی کرتا بن عمرو نے کہا، ہم تیسری شرط منظور کرتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا ہے، اور کافر یہ سن کر واپس لوٹ آیا۔ ابو سفیان کی تجدید معاہدہ کی ناکام کوشش۔ ابو سفیان کی کوشش کہ معاہدے کو دوبارہ سے فعال کیا جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد واپس آ گیا تو قریش کو احساس ہوا کہ صلح نامہ منسوخ کر کے انہوں نے شدید غلطی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور عراق جانے والی شاہراہوں پر بھی پہرے بٹھا دیے اور مکہ کی تجارت تباہ ہو گئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا تاکہ تجدید معاہدہ کی کوئی صورت نظر آئے۔ ابو سفیان سب سے پہلے اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ کے پاس پہنچا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین نے اسے روکا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر لپیٹ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابو سفیان نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو ام المومنین نے کہا، تم ایک مشرک ناپاک شخص ہو
اور یہ بچھونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، تم اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ابو سفیان اپنی بیٹی سے اپنی سفارش کی توقع لے کے آیا تھا، اس واقعے سے مایوس ہو گیا کہ اس کے بستر پر مجھے نہیں بیٹھنے دیتی تو میری سفارش کیا کرے گی۔ ابو سفیان اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تجدید معاہدہ کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ وہ حضرت ابوبکر کے پاس پہنچا، ان سے سفارش کروانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں جواب دیا۔ وہ حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بہت سخت تھا۔ انہوں نے کہا، کیا میں تیری سفارش کروں؟ قسم ہے خدا کی، اگر میرے پاس ایک دن کا بھی ہوگا میں تب بھی اس کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے البتہ اس کے ساتھ مذاق کیا اور کہا، تم بھی تو بنو کنانہ کے سردار ہو، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر تجدید معاہدہ کا خود ہی اعلان کر دو۔ چنانچہ ابو سفیان نے مسجد نبوی میں یہ اعلان کر دیا، اے لوگو، میں صلح نامہ کی تجدید کے لیے یہاں آیا ہوں اور یہ تجدید میں نے کر دی ہے اور میں واپس جا رہا ہوں۔ تجدید تو اس صورت میں ہونی تھی کہ دونوں فریقین اس پہ متفق ہو جاتے۔ تو حضرت علی نے مذاق کیا اور اس نے اکیلے ہی تجدید کر کے چلا گیا۔ اگلی طرف سے فریق ثانی کی طرف سے اگر کسی طرح کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا دین یہ تجدید نہیں ہے۔ اب اس کے واقعات ہیں۔ قریش نے یہ ساری رودات سنی تو انہوں نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے بیوقوف بنایا ہے، نہ یہ صلح ہے کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور نہ یہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کریں۔ ابو سفیان کی ناکام واپسی کے بعد مسلمانوں کو خفیہ طور پر جنگی تیاریوں کا حکم دے دیا گیا۔ ابو سفیان جب واپس گیا تو مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اپنی جنگی تیاریاں جاری رکھیں اور ان کو خفیہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ مکہ والوں کو ان تیاریوں کی اطلاع نہ ہونے پائے، لیکن ایک صحابی حاتم نے ایک عورت کو خط دے کے بھیجا تاکہ اہل مکہ اس کے احسان مند ہوں۔ تاہم اللہ نے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس چال سے آگاہ کر دیا اور آپ نے حضرت علی، زبیر اور مقدار کو بھیج کر راستے میں سے یہ خط اس عورت سے برآمد کر لیا۔ لشکر اسلام 10,000 کی تعداد میں رمضان 8 ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوا۔ راستے میں دوست قبائل کے ساکر بھی شامل ہوتے چلے گئے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر حضرت عباس ہجرت کر کے مدینہ سے آتے ہوئے ملے، انہوں نے انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ یہ لشکر عظیم مکہ کے قریب کی وادی مران زہران میں فروخت ہوا اور دور دور تک پھیل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو اپنے اپنے خیمے کے ساتھ آ کر الاؤ جلانے کا حکم دیا تاکہ کفار مکہ پر دہشت طاری ہو۔ مکہ کی طرف جانے والی چرواہوں نے اہل مکہ کو اس لشکر کی آمد سے خبردار کیا اور تحقیق وال کے لیے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خزاعی وادی میں پہنچے۔ ابو سفیان کی سب سے پہلے ملاقات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عباس نے جب انہیں بتایا کہ یہ لشکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور صبح مکہ پر حملہ آور ہوگا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ حضرت عباس نے اسے کہا کہ میرے پیچھے خچر پہ بیٹھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہیں سے تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملے جو تلوار ہاتھ میں لیے پہرا دے رہے تھے۔ ابو سفیان کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگے۔ یہ تینوں اسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پوری تیزی سے خچر کو ڈرا رہے تھے۔ ابو سفیان سہما ہوا ان کے پیچھے بیٹھا تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لہراتے ہوئے پیچھے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا بغیر کسی شرط کے ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، اجازت دیجیے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ لیکن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا اب بھی تمہیں توحید الہی کا یقین نہیں آیا؟ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کس قدر حکیم و کریم اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ بے شک میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی اور ہوتا تو ضرور مجھے فائدہ پہنچاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی تمہیں میری رسالت کا یقین نہیں آیا؟ اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا، اس بات سے اس وقت تک دل میں کچھ شک ہے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، تیرا ستیہ ناز ہو، کلمہ پڑھ لے اس سے پہلے کہ تمہاری گردن مار دی جائے۔ چنانچہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی جان ہی نہیں بخشی
بلکہ مزید اس پہ یہ انعام فرمایا کہ اس کے گھر کو دارالامن قرار دیا۔ دارالامن سے مراد ایسا گھر جہاں پہ امن ہی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اور فرمایا صبح جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ گزین ہوگا اس سے کوئی طرز نہیں کیا جائے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ صبح عساکر اسلام فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے علم کے ساتھ گزر رہا تھا۔ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ نسلی تفاخر نام کو نہیں تھا۔ یہ سب مسلمان تھے اور خدا تعالیٰ ہی کی تقدیس بیان کر رہے تھے کہ نیکسٹ ڈے تمام مسلمان مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا علم تھا جس کو وہ اپنے آگے لے کے جو ہے وہ گزر رہا تھا اپنے علم کے ساتھ، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند تھی۔ نسلی تفاخر میں نسلی جو تعصب تھا، جو نسلی فخر نام کو نہیں تھا، سب کے سب مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ کی ہی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو ایک بلند مقام پر کھڑا کر دیا تاکہ وہ اسلامی لشکر کو دیکھ سکے۔ ابو سفیان اس لشکر عظیم کی ہیبت سے سہما جا رہا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر جب گزر رہا تھا تو ایک ہیبت، ایک خوف جو ہے وہ کفار کے دلوں پہ طاری ہو رہا تھا، تو ابو سفیان بھی ہیبت سے جو ہے وہ سہم رہا تھا۔ اہل مکہ کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو اپنی ہی جانوں کی فکر تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس لشکر کا مقابلہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ان کے کفار مکہ جان گئے تھے کہ اس لشکر کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے سب کو جو ہے وہ فکر ہو رہی تھی۔ ان میں سے اکثر نے ان مسلمانوں پر شدید مظالم ڈھائے تھے۔ انہیں ان کے گھر بار سے محروم کیا تھا کہ مکہ کے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کیا تھا، ان کو ان کے گھر بار سے محروم کر دیا تھا اور مدینہ میں انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ اب ان کی اپنی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہوتے ہی اعلان فرمایا، کسی ایسے شخص پر ہتھیار نہ اٹھایا جائے جو حرم میں پناہ گزین ہو۔ جو حرم میں جا کے پناہ لے لے گا اس پہ ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا۔ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، جو ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے گا اس پہ بھی ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا۔ اپنے ہی گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے یا ہتھیار پھینک دے، اور جو اپنے گھر میں ہی بیٹھ جائے گا ہتھیار پھینک دے گا اس پہ بھی جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے اس پہ ظلم نہیں ہوگا یا اس پہ ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ صرف ایک مقام پر چند سرفروں نے حضرت خالد بن ولید کے دستے کی مزاحمت کی۔ حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سامنے آئے جن میں 13 قریشی مارے گئے اور 3 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ اپنے دستے مبارک سے وہاں سے ایک ایک بت کو توڑا۔ آپ بت گراتے جاتے اور زبان سے آیت مبارک پڑھتے جاتے۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے اس آیت کا، حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے دیوار کی تصاویر مٹا دی۔ دیوار پر جو بتوں کی تصویر بنی ہوئی تھی، حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ وہ تصاویر بھی صاف کر دی۔ خانہ کعبہ کی تطہیر سے فارغ ہو کر خانہ کعبہ کی صفائی اور پاکیزگی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شکرانہ ادا فرمائی اور پھر قریش مکہ کے سامنے خطبہ فرمایا۔ آپ کے خطبے کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود من عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد و لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت میں اور کوئی اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا مخالف جتھوں کو شکست دے دی۔ خبردار تمام نسبی غرور، جو تمہارے حسب نسب کا جو غرور ہے، ایام جاہلیت کے خون اور مال کے دعوے، جنہوں تم لوگوں میں اسلام نہیں آیا تھا، تم جاہل تھے، اس وقت کے خون اور مال کے دعوے جو میرے پاؤں کے نیچے ہیں، کہ تم لوگوں کا جو خون تھا، جو مال کے دعوے تھے، سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم، میرے پاؤں کے نیچے سے مراد ہے کہ وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ سوائے کعبہ کی نگرانی اور حاجیوں کی آب رسانی کے کوئی امتیاز برقرار نہیں رکھا جائے گا، کہ سوائے حاجیوں کو پانی پلانے یا ان کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ اب کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اے قریش، اللہ نے تم پر جاہلیت کا تکبر اور حسب نسب کا فخر
ممنوع کر دیا ہے کہ قریش تم لوگ جو اپنی جاہلیت پر جو غرور کرتے تھے اور اپنے حسب نسب پر جو فخر کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تم کو قوموں اور قبیلوں کی صورت دی ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یہ جو ہمارے قبیلے ہیں، جہاں مختلف قومیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں یہ قومیں یا قبیلے عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں، ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ یہ ہمارے غرور اور فخر کے لیے نہیں ہے، یا ہمارے نسلی تعصب کے لیے نہیں ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اور بے شک اللہ علیم اور خبیر ہے، بے شک اللہ ہر چیز جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اہل مکہ سے سوال کیا، اے اہل مکہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ تھے اس التجا کے الفاظ جو مکہ کے سرداروں نے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب چھوڑ دیے گئے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اشتہاری مجرموں کے نام گنوا دیے کہ ان کے علاوہ باقی سب کو امان دے دی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی قتل کے سلسلے میں جو ہے وہ مؤخذ تھے، یا خود جن لوگوں نے اسلام قبول کر کے ان سے انحراف کیا تھا، اسلام قبول کر کے اس سے منحرف ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ مثلا عبدالعزیٰ بن قتل اور مقیس بن سبایا، جن پر ارتاد اور قتل عمد کے جرم ثابت تھے، قتل کیے گئے۔ ایک عورت بھی قصاص کے سلسلے میں قتل کی گئی۔ اشتہاری مجرموں میں سے جن کو واقعی سزائے موت ہوئی، ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 تھی۔ باقی سب معافی مانگنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ مثلاً عبداللہ بن سعید ابی سرا کو حضرت عثمان کی سفارش پر معاف فرما دیا، حالانکہ وہ مرتد تھا، اسلام سے پھر چکا تھا۔ قیام مکہ کے ہی دوران ایک شخص غزالہ بن امیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت حملے کا ارادہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کعبہ کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حملے سے پہلے خود اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے اس کا ارادہ بتا دیا اور اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا، اپنا ہاتھ رکھا، جس سے اس کا سینہ منور ہو گیا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ حباب بن الاسود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب پر حملہ کیا تھا، جن سے ان کا حمل سقط ہو گیا اور ان کی موت واقع ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ الحاظ القیاس رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدترین مجرموں کو بھی معاف کر دیا۔ بعد ازاں آپ نے صفا میں ایک بلند مقام پر بیٹھ کر اہل مکہ سے بیعت لی۔ اہل مکہ کی عظیم اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب کیا تھے اس جنگ میں؟ مسلمانوں کی کامیابی کے بعض اسباب جو تھے وہ سب سے پہلا ایک نصرت الہی، اللہ تعالیٰ کی مدد۔ مسلمانوں کی فتح کا پہلا سبب اللہ کی مدد تھی جو ان کے شامل حال رہی۔ اسی وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفر کی تمام قوتوں کے خلاف فتح حاصل ہوئی۔ اہل مکہ کی اخلاقی شکست۔ مسلمانوں کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کی اخلاقی برتری اور اسلامی تعلیمات کی حقانیت نے اہل کفر کے دل میں احساس کمتری پیدا کر دیا تھا۔ وہ حق کے خلاف لڑتے ضرور تھے لیکن نہایت بددلی کے ساتھ۔ ذرا سی بدسگونی نے میدان سے بھاگنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ وہ جان چکے تھے یہ لوگ حق پہ ہیں، یہ لوگ سچے ہیں، لڑتے ضرور تھے لیکن یہ کہ دل جو ہے ان کا انتہائی بددل ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ لڑنے کو جیسے دل نہیں کر رہا، تو تھوڑی سی ایسی بدشگونی ہوتی تھی تو میدان سے بھاگ جاتے تھے کہ وہ سچے ہیں۔ معاشی دباؤ۔ مسلمانوں کی کامیابی کا اہم سبب یہ تھا کہ اسلامی روح کا اثر رسوخ دور دور تک جو ہے وہ اسلامی حکومت کا اثر رسوخ دور دور تک جا پہنچا تھا۔ شام اور عراق میں جانے والے تجارتی راستوں پر مسلمانوں نے پہرے بٹھا دیے تھے۔ اس سے قریش کی مالی حالت خراب ہو گئی تھی، یہاں تک انہیں اناج بھی اب حسب ضرورت میسر نہیں آتا تھا۔ سرداران قریش کی موت۔ اس کامیابی کا ایک اور سبب یہ تھا کہ کفار مکہ کے سردار یک کے بعد ایک اس طویل کشمکش میں مقتول ہو چکے تھے۔ کفار مکہ کے جو سردار ہیں وہ موسٹلی اس مسلمانوں اور کفار کی آپس میں کشمکش میں جو ہے وہ مارے جا چکے تھے۔
جو کفر اور اسلام کے درمیان برپا تھی۔ اب چوٹی کے لیڈروں میں صرف ابو سفیان موجود تھا، اور اس بات سے مکہ کے عام لوگوں میں اپنے بتوں کی طرف سے بدظنی پیدا ہو چکی تھی۔ خود ابو سفیان بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ یہ لات منات آخر ان کی مدد کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ اچانک حملہ۔ ایک اور اہم وجہ یہ تھی کہ لشکر اسلام اچانک مکہ پہنچ گیا اور اہل مکہ کو تیاری کرنے اور اپنے حامی قبائل کو جمع کرنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ باصلاحیت قریشیوں کا قبول اسلام۔ مسلمانوں کی فتح کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ مکہ کے باصلاحیت افراد اب قریش کا ساتھ چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے، جو مسلمانوں کی مضبوطی کا باعث بنے اور کفار مکہ کو ان کو کھونے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص کے نام اس سلسلے میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نیکسٹ ہے فتح مکہ کی اہمیت اور شاندار انقلاب۔ فتح مکہ کو شاندار انقلاب قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی تنازع کے اور بہت بڑے جانی نقصان کے بغیر بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی۔ مکہ پر اسلامی قبضہ دراصل ایک بہت بڑا انقلاب تھا جس کے دورس اثرات مسلمانوں پر، مسلم معاشرے پر اور کفار مکہ پر اور ارد گرد کے قبائل پر مرتب ہوئے۔ ان اثرات میں فرسٹ ون ہے بتوں کی شکست۔ اس میں واضح ہو گئی اور بت پرستوں کو بھی سمجھ آ گئی اگر ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی تو انہیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اگر بت طاقتور ہوتے، ان کی مدد کر سکتے، ان کا ساتھ دے سکتے تو وہ ضرور اس جنگ میں ان کو فتح سے ہمکنار کرتے، لیکن یہ جامد ساکت مٹی اور چونے کے بنے ہوئے بت وہ ان کی کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ خانہ کعبہ کی بتوں سے تطہیر ہوتا ہے پاک ہو جانا، صاف کر دینا، تو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک صاف کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا دراصل پورے عرب کے بتوں کے ٹوٹنے کے مترادف تھا۔ ان کا مین پوائنٹ تھا، مرکز تھا بت پرستی کا، وہ حرم جس کو بنایا ہوا تھا، سب سے بڑے بت جو مین بت تھے وہ سارے وہیں پہ رکھے تھے۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دینا پورے عرب سے بت پرستی کا وہ خاتمہ کر دینے کے مترادف تھا، کیونکہ جب سب سے بڑے والے بت حبل کے خاتمے کے بعد چھوٹے چھوٹے بتوں کی کیا حیثیت رہ گئی تھی۔ نیکسٹ، قریش کا قبول اسلام۔ قریش صرف مفتوح ہی نہیں ہوئے تھے، یہی نہیں کہ مسلمانوں کو صرف ان پہ فتح ہی حاصل ہوئی اور وہ مفتوح ہوئے، وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے عرب میں بت پرستی اور اسلام دشمنی کی پسپناہی کرتے تھے، اب خود وہ اسلام کے حامی ہو گئے تھے۔ قریش مکہ جو سب سے بڑے اسلام دشمن تھے اور بت پرستی کے سب سے بڑے حامی تھے، انہوں نے اب بت پرستی چھوڑ کر اسلام اس کو قبول کر لیا تھا اور اسلام کے اب وہ سب سے بڑے حامی تھے۔ نیکسٹ ہے اسلام کی وسیع اشاعت۔ اسلام کی اب کھلے پیمانے پر اشاعت ہوئی، اسلام کی اسپریڈ وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ قریش کے قبول اسلام کرنے کے بعد سارے عرب کے لوگوں نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اسی انتظار میں تھے کہ اس کشمکش کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان تنازعات ہیں، ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک اسلام کی حقانیت کی یہ سب سے بڑی دلیل تھی کہ اس کے مخالفین نے خود اس کو سچا مان لیا تھا۔ نیکسٹ ہے عرب کا اتحاد۔ مکہ کے قبول اسلام نے عربوں کو اسلام کے پرچم تلے متحد کر دیا۔ صرف بنو ثقیف و بنو حوازن نے مزاحمت کی، باقی سبھی قبائل مطیع فرمان ہو چکے تھے۔ بنو ثقیف و بنو حوازن یہ وہ قبائل ہے جو موسٹلی طائف میں آباد تھے، انہوں نے بس اسلام کی تھوڑی سی مخالفت کی اور ان کے ساتھ بعد میں ایک جنگ بھی ہوئی، جنگ حنین۔ باقی تقریباً تمام عرب قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ غیر عرب دنیا کے لیے دعوت اسلام۔ عرب کی یہ متحد اسلامی ملت اب پوری دنیا کے سامنے داعیہ اسلام کی حیثیت سے آ گئی تھی۔ اس نے اگلے 25-30 برسوں میں دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ قریش کی صلاحیتیں اسلام کے لیے وقف۔ قریش عرب کے قائد تھے، وہ بہادر تھے، بلا کا حافظہ رکھتے تھے، ذہین تھے، اچھے سیاستدان اور اچھے منتظم تھے۔ جلد ہی ان کی یہ ساری صلاحیتیں اس وقت کی مہذب دنیا کو اسلام کے پرچم تلے لانے میں استعمال ہوئیں۔ انہوں نے اپنی بہادری سے، اپنے حافظے سے، اپنے اچھے انتظام سے، اچھی سیاست سے اس وقت کی مہذب دنیا کو اسلام کے پرچم تلے جمع کر لیا تھا۔ ایران، روم،
یمن، شام، یہ سارے علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کے فتوحات میں شامل ہو گئے تھے۔ پرامن انقلاب، بلا شبہ فتح مکہ انقلاب فرانس سے عظیم تر انقلاب ہے۔ فرانس کے انقلاب کو کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا انقلاب ہے، لیکن فتح مکہ اس سے بھی عظیم تر انقلاب ہے۔ اس سے پہلے کی دنیا اس کے بعد کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ اس انقلاب میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، صرف 2 مسلمان شہید اور 12 جذباتی کافر قتل ہوئے۔ چند گنے چنے مجرموں کے سوا باقی سب کو معاف کر دیا گیا، یہاں تک کہ وحشی جیسے لوگ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی کا قاتل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے والا مجرم بھی نہ صرف معاف کر دیے گئے بلکہ مشربہ اسلام ہو گئے۔ اس کے برعکس انقلاب فرانس کے بعد ایک پیریڈ ایسا بھی آیا جب روزانہ فرانس کی رگوں سے گندا خون نکالا جاتا تھا، ان لوگوں کا قتل و عام کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی فتح کے اسباب کیا تھے؟ کیا ریزن تھیں، کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ میں بغیر کسی خون ریزی کے اتنی بڑی فتح ملی؟ تو سب سے پہلے اللہ کی مدد، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتح کا اصل سبب قرار دیا تھا۔ سیکنڈ، قریش کی تھکاوٹ، مسلسل لڑائی نے قریش کو تھکا دیا تھا اور ان کے بڑے بڑے سردار بھی سبھی اسی کشمکش کی نظر ہو گئے تھے۔ نیکسٹ، دلوں کی تسخیر، امر واقعہ یہ ہے کہ اہل مکہ اب تک دلوں میں اس بات کے قائل ہو چکے تھے کہ وہ غلط وہ مسلک پر اڑے ہوئے ہیں اور محمد فی الواقعہ نبی برحق ہیں۔ ان پہ یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ جو ان کا مسلک ہے وہ غلط ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں۔ دلوں میں یہ چیز کلیئر تھی، لیکن مانتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو وہ مکمل طور پر تسلیم کر لیا۔ مسلسل معاشی دباؤ، قریش کی مخالفت کا ایک بڑا سبب یہ تھا وہ خانہ کعبہ کی تولیت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ خانہ کعبہ کے متولی تھے تو خانہ کعبہ میں بتوں پہ چڑھاوے چڑھتے تھے، تو ان سے ان کو بہت زیادہ مالی فائدہ ہوتا تھا، معاشی فائدہ حاصل کرتے تھے۔ عراق و شام کی شاہراہوں پر اسلامی قبضے نے ان کی تجارت تباہ کر دی اور قحط کی حالت میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا غلہ اور دیگر امداد وصول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ نیکسٹ، بڑے مخالفین نے اسلام کی موت، جنگ بدر میں بڑے بڑے ائمہ کفر ختم ہو گئے تھے، باقی رہنے والوں میں ابو لہب عبرتناک موت کا شکار ہوا، عمرو بن العاص اور خالد بن ولید اسلام کے لمبردار بن گئے۔ اکیلے ابو سفیان کے لیے اب اسلام کی مخالفت میں جنگیں لڑنا ممکن نہ رہا تھا۔ نیکسٹ، لشکر اسلام کی اچانک آمد، اسلامی لشکر اس طرح اچانک مکہ پہنچا تھا کہ اہل مکہ کے لیے مدافعت کی امداد حاصل کرنا، قبائل سے فوج جمع کرنا یا وسائل جمع کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ لاسٹ ون ہے امن کی خواہش۔ چوتھائی صدی سے اہل مکہ مسلسل نفسیاتی دباؤ کا شکار تھے، اب وہ امن چاہتے تھے جو اسلام قبول کرنے سے ہی مل سکتا تھا۔